شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، یعنی جو شخص مالدار اور دولت مند ہوتا ہے وہ اپنے مال و دولت پر بہت فخر کرتا ہے اور دوسرے پر یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس مال و دولت میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الجملہ 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں میں سے بھی صرف ایک چیز ایسی ہے جو اس کے لیے حقیقی نفع بخش اور باقی رہنے والی ہے، جبکہ بقیہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اور جو فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک تو وہ چیز جس کو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، دوسری وہ چیز جس کو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یعنی اتار کر پھینک دیا، اور تیسری وہ چیز جس کو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ ان تینوں کے سوا اور جو کچھ ہے جیسے زمین جائیداد، مویشی، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ اور دیگر قیمتی چیزیں، وہ سب ایسی ہیں جن کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جانے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں دروازے پر یا بطور دیوار گیری جو پردہ تھا اس پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس پردہ کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردے کو بدلنے کا حکم جس انداز سے دیا اور اس کی جو علت بیان فرمائی، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے پردے پر جو تصویریں تھیں وہ نمایاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے خطوط و نقوش اس قدر چھوٹے اور غیر واضح تھے کہ ان پر حقیقی معنی میں تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، یا یہ کہ تصویر دار پردہ کا یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جبکہ تصویر کی حرمت نازل و نافذ نہیں ہوئی تھی۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان اسباب و اشیاء کو دیکھنا کہ جس کے ذریعہ دولت مند لوگ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرتے ہیں، فقراء کے قلب کی حلاوت و طمانینت پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا عیش و عشرت کی چیزوں اور دنیا کی طرف مائل کرنے والی اشیاء کو نہ صرف یہ کہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔